Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का continued coverage of the HBL PSL season 9 and what a fantastic season it's turning out to be. Yesterday we had a cracker of a game, इसके बारे में बात करेंगे, but before we carry on, let me bring into the conversation three of my expert panelists that I have in the Pavilion with me. Three former captains of Pakistan, three gentlemen who've served the game of cricket really well and Pakistan at the same time. I've got first up Azhar Ali, assalamu alaikum and welcome Azhar. Walaikum salam. Thank With him, the Professor Mohammad Hafiz. Assalamu alaikum and welcome Walaikum Hafiz. salam. And Mr. Dependable, Captain Misbah ul Haq. Assalamu alaikum and welcome Misbah. Walaikum assalam. Thank you. क्या शानदार मुकाबला था कल, क्लिफ हैंगर, and that's what T20 cricket, well, that's what cricket is all about. That's the romance of the game till the very end. You just never know it. What क्या कहते हैं वो बड़ी मशहूर saying है, it ain't over till the fat lady sings, and boy did the fat lady sing yesterday. Let's take a look at the match summary. कल का जो मुकाबला था लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, और कल जनाब लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 175 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर. याद रहे कि शान मसूद ने टॉस जीता था और लाहौर कलंदर्स को बैटिंग की दावत दी थी. साहबजादा फरहान 72 रनों ने बनाए 45 गेंदों के ऊपर. लिंडे देर 26 of 13, वैंडर डूसन 26 of 23 and Hope 21 of 13. A great cameo there by Hope in the end. हसन अली की बेहतरीन बॉलिंग रही कल. 2 विकेट उन्होंने हासिल की 29 रन देकर. हमजा ने 2 विकेट हासिल की 31 रन देकर. And Shamsi was a little expensive but he did take 2 crucial wickets, so 2 for 42 for him. कराची किंग्स ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और शुरू में ही उनको बड़ा नुकसान हुआ. 4 विकेटें उनकी बहुत अर्ली स्टेज पे गिर गई थी, मगर उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ शोएब मलिक and Pollard paid off. They played a fantastic innings, a 90 plus runs की partnership in the middle overs to stabilize and take Karachi Kings over the line. Nawaz there with 15 of 10 deliveries, Niazi 12 of 10. एहसन ने 2 विकेटें हासिल की 19 रन देकर 2 ओवर्स के अंदर. कल उनका पहला मैच था. जमान ने 25 रन देकर. रऊफ ने हारिस रऊफ कल अच्छे लगे मगर कैच लेते वक्त कल इंजर हुए, भी उसके बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं है. एंड शाहीन शाह अफरीदी द कैप्टन 1 for 34 देयर. एक चीज़ इस पर काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि सिकंदर रज़ा को कल क्यों नहीं बॉलिंग कराई गई शाहीन शाह अफरीदी से. कराची किंग्स ने ये मैच 2 विकेटों से जीता और क्या बेहतरीन मैच जीता. आखिरी बॉल पर जाके मैच का फैसला हुआ. आइए जरा नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर. हियर्स योर पॉइंट्स टेबल फॉर यू राइट नाउ. सूरत हाल पॉइंट्स टेबल पे बदस्तूर मुल्तान सुल्तान्स जो है वो टॉप पे हैं टेबल के. 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, 6 पॉइंट्स के साथ, लेकिन एक बेहतर नेट रन रेट के साथ नंबर 1 पोजीशन पे. क्वेटा ग्लैडिएटर्स 3 मैचेस खेले हैं और तीनों जीते हैं 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर. कराची किंग्स ने 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारा है, 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर. इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 प्लेड 1 विक्ट्री 2 लॉसेस 2 पॉइंट्स. पेशावर ज़ल्मी ने 3 मैचेस खेले हैं, 1 ही मैच जीत पाए हैं. इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह वो भी 2 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे. नेट रन रेट कम है उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड से. और लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियंस जनाब इस HBL PSL 9 से पहले लाहौर कलंदर्स का कहना था कि वो हैट्रिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है वो यकीनी तौर पे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है फॉर लाहौर कलंदर फैंस. So that's 4 games that they've played, 4 losses, 0 points, right at the bottom of the table. आज सुपर संडे है. आज 2 बड़े मुकाबले हैं जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बराह रास्त. We've got 2 games coming out for you today. First up, पहला मुकाबला आज आपके लिए अब से कुछ देर बाद, और ये बड़ा मुकाबला है दोस्तों. दोनों टेबल टॉपर्स हैं, दोनों के 6-6 पॉइंट्स हैं. मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स. लेकिन इसमें ख्याल रहे कि मुल्तान सुल्तान्स ने जो 4 मैचेस खेले हैं वो 3 जीते 1 हारे, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अभी तक 3 मैचेस खेले, तीनों जीते हैं. मुल्तान स्टेडियम से ये बराह रास्त मैच आप देखेंगे 2 बजे. ये आखिरी मैच होगा मुल्तान के अंदर आज. और फिर दूसरा मुकाबला आज शाम को आप लोगों के लिए आ रहा है लाहौर से बराह रास्त. लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी. नाउ लाहौर कलंदर्स अगेन अभी भी 6 मैचेस रहते हैं. कैन दे विन 6 ऑन द ट्रॉट टू सिक्योर ए पोजीशन फॉर देमसेल्व्स? We will find out. This is going to be a good game. Babar Azam now looking poised to get another 2 points after that last victory against Multan Sultans in Multan. Let's talk about last night. This was a great game, but Lahore Qalandars ने रात बड़ी मुश्किल गुजारी होगी because they must be looking back at that scorecard, looking back at those highlights and looking at all those mistakes that costed them that game. बिल्कुल, मेरे ख्याल में बड़ा ही जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जा रहा है, आपके मैचेस होते जा रहे हैं, स्टिल येट टू विन अ गेम, मुश्किल में आप पड़ते जा रहे हैं. और मुझे लगता है कि 2
بڑی ہی زبردست لاسٹ گیمز ہوئی ہیں PSL کی, ملتان کا میچ بھی اور پھر کل کا میچ, مزہ آیا. یہ جو بات حفیظ نے بھی کل کی ہے, وکٹس ایسی ہوں کہ جہاں پہ ایک آپ کو کمپٹیشن نظر آئے بال اور بیٹ کا, تو وہ نظر آیا ہمیں لاسٹ 2 گیمز میں. اور ایک اور چیز جو کلیئر ہوئی کہ بھائی نو میٹر وٹ ٹائپ آف وکٹ اٹ از, پار جو ہے PSL میں 180 ہے, 180 سے نیچے چیز ہو رہا ہے. 179 پشاور نے کیا تھا, دے ڈیفینڈڈ اینڈ دے جسٹ ڈیفینڈڈ. سو یہ چیزیں ٹیموں کو دیکھنی ہوں گی. لاہور کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پرسنلی میں چاہوں گا کہ آج لاہور جیتے تاکہ یہ انٹرسٹ رہے. چیمپئن ٹیم ہے, پچھلے ٹورنامنٹ جیتے, اسٹل دے ہیو چانس, کیونکہ 3 ٹیمیں ایسی ہیں جو بڑا قریب قریب گھوم رہی ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ وہ بہت زیادہ دور ہی ہیں. اور ایک ٹیم کے بھی 2 میچ جیتے ہیں انہوں نے, 2 ٹیمیں آپ کی ہیں جو 3 میچ جیت چکی ہیں. تو اسٹل ٹورنامنٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پہلا سیزن ہمارا اسلام آباد کے ساتھ تھا, we just kept losing and then finally in the last 3-4 games جیتے, پلے آفس میں آئے, we just won the tournament. So it can happen. They are close, getting better, but now they desperately need a win today. Desperate measures have to be deployed by Lahore Qalandars. کل حفیظ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب شائے ہوپ آپ کے پاس موجود ہوں, سکندر رضا موجود ہوں, تو why were they left out in the left in the dugout while the younger players were given an opportunity, and then وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا اینڈ میں وہ سیو کرنا. Totally different tactics today from Lahore Qalandars. Should we be expecting that? دیکھیں, سب سے پہلے تو وہ ہوپ فل ہوں گے کہ لائک دعا گو بھی ہوں گے کہ حارث روف کو کوئی اتنا زیادہ ایشو نہ آئے, کیونکہ انہوں نے ان کو کھلایا ہے اور اب ان کی فارم لگا ہے کہ پچھلے 2 میچوں میں ہی از گیٹنگ بیٹر. تو اگر وہ جاتے ہیں تو ایک اور زیادہ دھچکا یہ ہے کہ ایک تو جیتنے رہے, اور دوسرا اگر ایسا مین بالر جو تھوڑا فارم میں آیا وہ بھی نہیں ہوگا, تو ایک نئے پلیئر کو کروشل سٹیج کے اوپر کھلانا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا ہی سچویشن ہے جہاں پہ ان کو پہلے تو اس کی انجری کو لے کے یا اس کی پوزیشن کو اس وقت دیکھے کہ ان کی باڈی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, اور اگر وہ عمران جونیئر جو ہم نے پہلے بات کی اس کو لے کے آتے ہیں تو وہ کتنا مینٹلی ریڈی ہے اس چیلنج کو لینے کے لیے, کیونکہ یہ اس وقت چیلنج سے کم نہیں ہے کہ بالکل ٹیم ہاری ہوئی ہے, یہاں سے ان کو کوئی بریک تھرو چاہیے, کوئی ایسی انڈیویجول بریلینس چاہیے. دیکھیں کراچی نے 2 میچز جیتے, انڈیویجول بریلینس اور ایک کنٹرول گیم پلان نظر آیا جس میں شعیب ملک نے رول پلے کیا, لیکن پولارڈ نے 2 میچز سنگل ہینڈڈلی جتا دیے. ابھی تک لاہور کی ٹیم کے اندر نہ تو ٹیم ورک اس لیول کے اوپر نظر آ رہا ہے جو کولیکٹیولی کام کر جائے, بالکل صحیح, اور دوسرا ایک انڈیویجول بریلینس جس میں ہم نے دیکھا شاہین نے اکیلے نے میچ جتوا دیا, حارث روف نے بالنگ اینڈ میں اچھی کر دی, زمان نے ایک انڈیویجول بریلینس سے اپنے آخری اوور میں رنز نہیں ہونے دیے. اس طرح کی چیزیں ان کی ٹیم کی طرف سے نہیں آ رہی. ایون کل صاحبزادہ فرحان جو اننگز کھیلے وہ ایک اچھی کنٹرول اننگز تھی, لیکن وہ جو مصباح بات کر رہے ہیں کہ 180 پلس 190 تک جب آپ کرتے ہیں PSL کے پورا جو ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ہی طرح کا پیٹرن جو ہے وہ پچز کو ہمیں ملتا ہے. آپ کراچی کھیل لیں, آپ ملتان کھیل لیں, کوئی ویریشن آف پچ آپ کو نظر نہیں آتی جہاں پہ آپ کو ایک ڈفرینٹ ٹیکٹک سے کھیلنا پڑے. 1 وے ٹریفک ہے, آپ جاتے ہیں, جا کے آپ ہٹ تھرو دا لائن کھیلنا شروع ہوتے ہیں, شام کو ڈیو پڑتی ہے اور آپ رنس چیز کر دیتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ چیلنج کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی بدلنا پڑے گا, لیکن سوچنا یہ ہے کہ لاہور قلندر نے اس وقت کیا بدلنا ہے. ایٹیچیوڈ تو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ غلطیاں کر رہے ہیں, کبھی فیلڈنگ میں غلطی نظر آ رہی ہے, کبھی یوٹیلائزیشن آف دا ٹیلنٹ کی غلطی نظر آ رہی ہے, اور جیسے کل جو ہم نے بات کی کہ آپ ایک پنچ ہٹر بھیج سکتے ہو, 2 نہیں بھیج سکتے. there has to be more thought in every decision that you. ہوتا کیا ہے کہ ایک کنفیوز تھوڑا سا آپ کا پورا جو سیٹ آف پلیئرز ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اب ایون رضا جیسا پلیئر بھی اس کو بھی رول سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں پہ بیٹنگ کرنی ہے, بیٹنگ بھی اور بالنگ میں یوٹیلائز بھی بالکل. تو وہ پہلے جو 2 سال انہوں نے پرفارمنسز کی اس میں یہ ہوتا تھا کہ بیٹسمین جس نمبر پہ آ رہے ہیں ان کو رسپانسبلٹی دی ہے کہ ٹاپ 6 یہ ہیں, آپ لوگوں نے کرنا ہے اسکور, ہمیں 180 چاہیے, 180 پلس, اٹس یور رسپانسبلٹی. اینڈ دین یو جسٹ اسٹارٹ چینجنگ سم تھنگ کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. تھوڑا سا کلیئرٹی لے کے آئے میرے خیال میں اور بہتر. اور ابھی مجھے ایک اور فکر بھی ہے کہ لنڈے بھی جو ہے ہو سکتا ہے فٹ اور ناٹ, دیٹ کوڈ بی انادر
हारिस रऊफ की, ऑफ कोर्स वी आर ऑल प्रेइंग फॉर हारिस रऊफ, अल्लाह करे कि उनकी कोई सीरियस इंजरी ना हो. अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं आई है उसके हवाले से, बट एज सून एज आएगी तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे. बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा, लेकिन सवाल ये है कि वो कानून जो है वो कुछ कहता है. कैच पकड़ा और फिर शान मसूद जो कि एक बड़े ही कूल और काम और कंपोज्ड किस्म की पर्सनैलिटी है, वो बहुत एग्रीवेटेड नज़र आए उस कैच के ऊपर. काफ़ी उन्होंने एहतजाज भी किया, जो कि हमने स्क्रीन के ऊपर देखा. ये ज़रा दिखाते हैं पहले आप लोगों को आपकी टीवी की स्क्रीन के ऊपर. यू कैन सी दिस इज़ हाउ द कैच वेंट डाउन, जिस पे हारिस रऊफ इंजर हुए. कैच बहुत उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से लिया, लेकिन जो लॉ कहता है तब तक जब तक आप स्टेबल ना हो जाएं तब तक कैच कंप्लीट नहीं होता. तो अलीम डार एक बहुत ही एक्सपीरियंस, उतना एक्सपीरियंस शायद ही किसी अंपायर का हो. मस्ट बी समथिंग ही कंसिडर्ड टू गिव दैट आउट, बट राइटली इन टर्म्स ऑफ बट शान वाज सेइंग कि लॉ में तो यही है, जब तक आप पूरे तरीके से स्टेबल ना हो जाए तब तक आपका कैच इंटरप्रिटेशन है. शान मसूद का रिएक्शन इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है. ही इज जनरली अ वेरी कूल एंड काम पर्सन, नॉट एनिमेटेड एट ऑल, बट वेरी एनिमेटेड देयर. And then Heather had to pull him back in and send him back into the dugout. Ooh, that just made it look even worse. जिस एंगल से शान देख रहे थे उस एंगल से तो एग्जैक्टली उनको पता भी नहीं चला होगा कि ये हाथ नीचे लगने से बॉल निकला है या उसने थ्रो की है. कॉमन सेंस, क्रिकेटिंग सेंस ये कहती है कि आउट. राइट, क्योंकि कैच उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, कोई बाउंड्री करीब नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है. एंड देन ही जस्ट रिलीज द बॉल विद कंट्रोल. ये नहीं कि निकला है हाथ से उनके. ये देखें, दोबारा देख सकते हैं. कंप्लीटेड द कैच, ये बिल्कुल सेटल हुए हैं. फॉल्स डाउन, स्टिल इज होल्डिंग ऑन टू द कैच. उन्होंने कंट्रोल किया है, बिल्कुल सही है, वो खुद रिलीज किया उन्होंने. और अब जब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जब इनका बाजू लगा है जोर से, उधर मुड़ा है, तो उन्होंने उस वक्त रिलीज किया और यहाँ पे उनका सर भी जो है खिंचा है, जिसमें वो सर भी पकड़ा हुआ. लेकिन जो वर्डिंग है लॉ की, उसको अगर इंटरप्रेट करें तो वो डिफरेंटली होगा. उसमें यह है कि जब तक आप रुकते नहीं हैं, क्योंकि कैच जब बाउंड्री पे भी आप करते हैं तो आप मोमेंटम में बाहर जा रहे होते हैं, आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, बट स्टिल उस मोमेंटम के साथ बाहर जा रहे होते हैं, तो आप बाहर अगर फेंकेंगे तो वो कोई भी कैच नहीं देगा. हफीज, इतनी दफ़ा हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है कि प्लेयर ने कैच लिया और साथ ही में सेलिब्रेशन में चला गया. मतलब अभी वो कैच के फ्लो में ही है, एंड देन यू टॉस इट बैक एंड यू आर सेलिब्रेटिंग. आई मीन दैट इज आल्सो, यू हैवंट, वो जो अगर आप लॉ को जिस तरह वो कह रहे हैं इंटरप्रेट करें एग्जैक्टली उस तरह, तो फिर तो ये है कि पहले खत्म करो, स्टेबल हो जाओ, लॉक हो जाओ, हो गया जी कैच, सबको मंजूर है. आपको याद है इंसिडेंट, आपको याद है पूरा वर्ल्ड कप चला गया था साउथ अफ्रीका, हैशे गिब्स ने कैच किया था स्टीव वॉ का. पूरा कैच लेके वो रिलीज, सेलिब्रेशन के लिए रिलीज करने लगा और हाथ से बॉल स्लिप हो गया, नॉट आउट. हाँ, वो just won the game for Australia और उसके बाद वर्ल्ड कप जीत गया. Yeah, so interesting how interpretations can be. I think the spirit of the game must always be kept on top of everything else. ये होना ये चाहिए. जो मिसबा बात कर रहे हैं वो लॉ की बात कर रहे हैं, और लॉ किसी वजह से बनते हैं, लेकिन शायद सीज़न जो है वो अनलॉफुल रहने का. यार मैंने नहीं कहा, हफीज ने कहा. जे कोई देख रहे हैं तो मैं नहीं बोले हफीज के. लेकिन आई थिंक जो कल ये वाला कैच था, आई थिंक कॉमन सेंस अगर देखें तो उस हिसाब से तो कैच था, उसने फुल कंट्रोल में था. maybe because of his injury उसने थ्रो किया है, I don't know, क्योंकि एकदम से उसको नेक पे या शोल्डर पे जो स्ट्रेन आया उसकी वजह से शायद उसने बॉल रिलीज किया फटाफट, और उसको थोड़ी तकलीफ हुई होगी उस टाइम पे शायद इस वजह से, लेकिन it felt like he had control of the ball. So I think Aleem Dar is one of the best in the business, right? So I think at the end जो भी लिखा हुआ है, at the end it is very important कि common sense and cricketing sense should prevail. और ये आपको देखना चाहिए कि हाँ जी यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, उस हिसाब से मैंने कहा है कि उन्होंने आउट. वो एक और भी बड़ी मशहूर saying है ना कि common sense is not so common, my friend. With that, we're going to take a break here in the pavilion, but when we come back, we're closer to the action. Stay with us.
हेलो एंड वेलकम टू द पेविलियन। एक बार फिर मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कवरेज ऑफ द एचपीएल पीएसएल सीजन 9। ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने तीनों पैनलिस्ट के साथ गुफ्तगू कर रहा था कल का जो मुकाबला हुआ लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द हारिस रऊफ कैच एंड द इंजरी। होप ही इज बेटर। वील शेयर अपडेट्स एज सून एज वी हैव देम विद अस। और अब जनाब वापस चलते हैं। आज के दो बड़े मुकाबले हैं। पहला मुकाबला मुल्तान से बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं हम। दिस इज मुल्तान सुल्तान्स क्लैशिंग विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और याद रहे कि ये बड़ा मुकाबला इसलिए चूंकि दोनों टेबल टॉपर्स हैं, दोनों के 6-6 पॉइंट्स हैं, एंड बोथ द टीम्स आर लुकिंग फैबुलस। वी गोना टॉक अबाउट दिस गेम, बट इससे पहले कि हम इनकी बात करें, सबसे पहले आइए जरा हेड टू हेड देख लेते हैं दोनों टीमों का कि हेड टू हेड काउंट इनकी क्या चल रही है। ब्रॉट टू यू बाय यूफोन 4G। राइट जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिस इज द ओवरऑल हेड टू हेड काउंट। 11 मैचेस इन दोनों ने आपस में खेले हैं। 7 मुल्तान जीता है, 4 क्वेटा जीता है। एंड पिछले जो आखिरी दफा इनके 5 मुकाबले हुए, ये आमने सामने दोनों टीमें आई हैं, तो पांचों के पांचों मुल्तान जीता है। दिस इज ऑफ कोर्स द बैड पैच दैट क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैज गॉन थ्रू, जिसमें कि मुल्तान सुल्तान ने इनको डोमिनेट किया है। एंड दैट्स योर हेड टू हेड बाय यूफोन 4G। बिस्वा, टू ग्रेट टीम्स, टू टीम्स जो कि बहुत ज़बरदस्त, उनके कॉम्बोज बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, उनकी फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। एवरीथिंग दैट दे डूइंग सो फार इज़ राइट। एंड मुल्तान ऑफ कोर्स एट होम ग्राउंड, बट क्वेटा इज़ लुकिंग लाइक दे आर ए डिफरेंट टीम दिस PSL। बिल्कुल, आई थिंक कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं एज ए टीम आपकी जब सारी चीज़ें ठीक चल रही हों। स्पेशली जो दोनों की मेरे ख्याल में स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग लाइनअप्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं उनके बॉलर्स। और क्वेटा ने जो चेंजेस किए हैं वो सारी उनकी वर्क कर रही हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है किसी टूर्नामेंट में जब टेबल टॉपर्स आपस में खेलते हैं, जस्ट शो देयर अथॉरिटी कि हाँ जी अब दोनों में से बेहतर कौन सी टीम है। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम और दोनों टीमें कोशिश करेंगी कि आज का मैच जीतें। मुल्तान के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुल्तान का जो रिकॉर्ड मुल्तान में है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और नॉर्मली वो जब वहाँ से निकलते हैं तो स्ट्रगल करते हैं। पिछली PSL में भी हमने देखा है इस चीज़ को। तो दे विल बेसिकली वांट टू विन दिस गेम ताकि वो अपनी एटलीस्ट वो पोजीशन इन द टॉप 2 कहीं ना कहीं या 3 वो अपनी पक्की कर लें पोजीशन। लेकिन क्वेटा कोशिश करेगा कि जो विनिंग स्ट्रीक है उसको वो लेके चले आगे। जी हाँ, बिल्कुल। हफीज़, लास्ट ईयर दीज टीम्स मेट इन रावलपिंडी और मुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 262 रन किए थे, जिसके जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 253 रन किए थे PSL में। सो दैट्स अबाउट 515 रन्स बिटवीन द टू इन वन गेम। लगता है कि ये मुकाबला जो है ये काफ़ी हाई एनर्जी और हाई पावर टाइप का माहौल होने वाला है आज। जी, दोनों के अगर आप मैचेस देखें तो क्लोज भी हुए हैं और कई जगहों पे वन साइडेड भी हुए हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो मुल्तान सुल्तान जीत रहा है मोस्टली मैचेस। उसकी वजह यह है कि उनका राइट कंपोजिशन खेलता है। जो हमने बात की कि इनकी सक्सेस का मंत्रा राइटली यूटिलाइजेशन ऑफ द टैलेंट भी है। बहुत सी फीड इनको बाहर से बैठ के इनकी जो मैनेजमेंट स्टाफ है, जो डाटा बेस है, वो भी इनको बता रहे होते हैं। लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन तो ऑब्वियसली प्लेयर ने करनी है, तो प्लेयर भी इनके बड़े अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं। मोहम्मद अली की शक्ल में देख लें, उसामा मीर जब से मुल्तान सुल्तान की तरफ खेलना शुरू हुए हैं वो विकेट टेकर के तौर पर जो उनका रोल है वो प्ले कर रहे हैं। क्वेटा के लिए मुझे वरी सिर्फ ये है जो मैंने पहले बात की थी कि सरफराज इज़ नॉट डूइंग मच। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए, लेकिन उनकी अभी तक की परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही बैटिंग के अंदर, जिसकी वजह से इनके जो नंबर 6 से लेके 11 तक की बैटिंग है, जो मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही। उसमें ज़रूर बेहतरी की ज़रूरत है। गो कि यही उनका कॉम्पोजिशन जीत रहा है क्योंकि वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं तो इसलिए वो उनको स्पेशलिस्ट के तौर पर खिला रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आपको चैलेंज होगा, आपके पहले 3 या 4 आउट होंगे पहले 10 ओवर में, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आपने मोमेंटम भी गेन करना है और आपने रन्स भी अगर ऑन बोर्ड करना है या आपने चेज़ करना है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जो क्वेटा ग्लैडिएटर को तंग करेगा। सर, फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल इन्होंने बात की, मिडिल ऑर्डर की कुछ मसले मसाइल नज़र तो आ रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स में। जेसन रॉय, सऊद शकील बेहतरीन फॉर्म के अंदर हैं, यू नो दे हैव दोस 2 वेरी गुड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स अप टॉप, बट इन द इवेंट दैट क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड्स अप लूजिंग दोस टॉप विकेट्स अ लिटिल अर्ली, दैट एक्सपोजेस देम टू अ लॉट ऑफ रिस्क।
دیکھیں آن دی ادر ہینڈ ملتان کا بھی یہی ہے پرابلم ہے کیونکہ ملتان آلدو بیٹ کوائٹ ڈیپ یہ ان کو ایڈوانٹیج بھی ہے لیکن ان کا بھی مڈل آرڈر اپارٹ فرام ریزا ہینڈرکس کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہیں افتخار فنیشر ہیں لیکن باقی ان کا بھی ایسا ہے کہ فنیشرز ہیں ان کے اندر لیکن درمیان میں کھیلنے والے پلیئرز اتنے زیادہ نہیں ہیں اگر 2-3 وکٹیں ارلی گر جاتی ہیں تو لیکن جو حفیظ بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی جو ان کا لوور مڈل آرڈر ہے اس میں آئی تھنک ان کی جو ٹیل ہے وہ کافی لمبی ہے تو اس وجہ سے زیادہ نظر آتا ہے تو آئی تھنک آج اگر اس کو میں پچھلے میچ میں بھی کہہ رہا تھا سہیل خان کا جو ہے نا وہ ایسا رول ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹنگ میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو بالنگ میں ان کو تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے حسنین کی فارم نہیں ہے اس طریقے سے تو وہ ایک سٹیپ ان کو ایک ایکسپیرینس بالر ابھی ملتان کی ہم بات کر رہے تھے ذرا ملتان کے اوپر آ جاتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ کراچی اسلام آباد اور لاہور کی ٹیموں کے اگینسٹ انہوں نے اپنے میچز جیتے ہیں پشاور کے خلاف انہوں نے اپنے میچز ہارے ہیں بٹ ویری انٹرسٹنگلی مصباح دیر ملتان سلطان جو 3 بالرز ہیں ان کے دے آر بولنگ ایٹ این اکانومی آف 7 and over. That's excellent. That shows that they have that part covered really well. دیکھیں فارمولہ ہی ہے آپ کا T20 میں فرسٹ 6 اوورس آپ نئے بال سے آپ کے پاس ایسے بالر ہوں جو امپیکٹ ڈالیں نہ صرف اکانومی یا رن ریٹ کو کنٹرول کریں بلکہ ارلی وکٹس لے کے دیں آپ کو. ڈیوڈ ویلی جس طریقے سے سوئنگ کر رہے ہیں بال کو اور پھر محمد علی ساتھ میں بالنگ کر رہے ہیں وہ ایسا امپیکٹ ڈال جاتے ہیں کہ پھر وہ مڈل آرڈر پہ بھی آ کے جب اسپنر بالنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. پھر عباس افریدی ہیں وہ بھی چاہے اکانومی ان کی اس طریقے سے نہیں ہے بٹ وکٹ ٹیکر ہیں. آپ نے پچھلے 2 PSL میں دیکھا ان کی ہمیشہ وہ ٹاپ وکٹ ٹیکرز میں ہوتے ہیں. دھانی ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں تو وہ پوری جو بالنگ لائن اپ ہے ان کی ایسی. اب تھوڑا سا ان کی جو ڈیتھ بالنگ تھی اس میں پہلے پرابلم تھی بٹ محمد علی کافی حد تک آ کے اس نے وہ بھی ان کو وہ بیس بھی کور کی ہے اور اینڈ پہ آ کے جو ان کے 2 اوور ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. ساتھ ان کے اس طریقے سے بالنگ اینڈ میں نہیں ہو رہی. مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ون آف دا بیسٹ بالنگ اٹیک ہے ان کا. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان کی بیٹنگ لائن اپ کو اگر دیکھیں ملتان کا جو وینیو یا پچ ان کو سوٹ کرتی ہے کیونکہ یہ اڈیپٹ کرتے ہیں. آپ پچھلے میچ میں دیکھیں بیٹنگ آرڈر چینج کیا ڈیوڈ ملان بیچ میں آئے. وہ جو اظہر بات کر رہے ہیں کہ مڈل آرڈر میں اس طریقے سے کوئی کھیلنے والا نہیں ہے جو آ کے اینکر کا رول کرے تھوڑی سی لمبی اننگ کھیلے تو انہوں نے بہت زبردست ایسی پوزیشن تھی کہ میچ ہاتھ سے جا رہا تھا. نہ صرف رن ریٹ اپ کیا بلکہ وہاں پہ آ کے اسٹیبلٹی بھی دی اور ایک سٹیج سیٹ کی پچھلے بیٹس مینوں کے لیے. تو آئی تھنک سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے رضوان ہے ریزا ہینڈرکس ہیں ڈیوڈ ملان ہے. یہ 3 پلیئر ایسے ہیں کہ جو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اگر پچ ڈیمانڈ کر رہی ہے تو اپنی گیم کو چینج کرتے ہیں. سو دیٹس سم تھنگ اسپیشل فار دیم. ملتان کے لیے ایک چھوٹا سا کنسرننگ ضرور ہے کہ وہ چیزنگ میں بالکل 165 ٹوٹل بڑے ٹوٹل وہ چیز نہیں کر پاتے اور آئی تھنک کوئٹہ اس چیز کو بھی آج دیکھے گی کہ دے لائک ٹو چیز از ویل بٹ آئی تھنک کہ جو بیلنس کوئٹہ کا ہے if they have runs on the board they will put ملتان under pressure. آئی تھنک بورڈ ٹیمز کو مجھے لگتا ہے حفیظ بھی شاید اس بات کو وہ کہیں کہ دونوں ٹیموں کی جو کمپوزیشن ہے اسپیشلی کوئٹہ بھی مجھے لگتا ہے دے آر گڈ ٹو گو بیٹ فرسٹ اسپیشلی اگر ڈے گیم ہے کیونکہ جو بیٹنگ آپ کی ڈیپتھ اگر نہیں ہے 6 کے بعد تو آپ چیز میں بڑا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. ونس یو ہیو ٹو اسکور 170 پلس اور آپ کے اوپر سے 1-2 آؤٹ ہوتا ہے تو وہ فریڈم ہی نہیں ملتی نا آپ کی بیٹنگ لائن اپ کو کہ یار اینڈ والے 5-3-4 تو بالکل ہی ہمارے وہ ٹیل ہے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹاس جیت کر شاید بیٹنگ کرنا چاہیں گے دونوں. یا بہت ٹیمز وڈ لائک ٹو بیٹ. چیز کا ایشو دونوں طرف جو ہے وہ ایک طریقے سے بڑا ایشو بن سکتا ہے. اٹس اے ڈے گیم, اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ گیم. یہاں پر تو وہ ڈیو کا فیکٹر بھی نہیں ہوگا آج جس کو کہ ان کو کنسیڈریشن کے لیے دینا ہوگا. ہینڈرکس ملان اینڈ رضوان تینوں نے جو ہیں وہ 19 سینچریاں جو ہیں یہ پچھلے میچز کے اندر کی ہیں. 2 ہینڈرکس کی ہیں 2 ملان کی ہیں دین رضوان. بٹ ملان موسٹ امپورٹنٹلی افتخار ہیز بن ڈوئنگ وٹ ہی از مینٹ ٹو ڈو. حفیظ ہی ہیز ڈیلیورڈ. یہ آخری میچ بھی پشاور زلمی والا تقریباً انہوں نے پل آف کر دیا تھا. ہی اسکورڈ 68 رنز ایٹ اسٹرائک ریٹ آف 188.89. دیکھیں وہ بات ہم کر رہے تھے کہ ملتان سلطان جو پلیئر کو رول دیتے ہیں وہاں پہ پلیئر رسپونڈ کرتے ہیں. تو افتخار از آلسو ون آف دا ایگزامپل کہ وہ اس سے پہلے کوئٹہ میں تھے, وہاں سے وہ ٹریڈ ہو کے یہاں پہ آئے. جب سے یہاں پہ آئے ہیں تو جو بھی ان کو رول ملا ہوا ہے ملتان سلطان کی ٹیم میں ابھی تک وہ امپیکٹ فل رہا ہے.
فنیشر کا طور پر انہوں نے اپنی اننگز یہاں پہ کھیلی. بہت زیادہ لمبی باری لینے والی جو ایک پلاننگ ہے وہ ان کو نہیں دے رہے, اور ان کو اس وقت بھیجتے ہیں جب آخری 4-5 اوور میں انہوں نے میچ کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہوتا ہے. تو ہی از رسپونڈنگ ویری ویل, کانفیڈنٹ پلیئر ہیں, اور جب آپ کی ایسی فارم لگی ہوتی ہے جہاں پہ آپ میچ وننگ زون کے اندر اپنی پرفارمنسز دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مورائل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک افتخار کی جو نمبر 5 اور 6 کے اوپر یا آخری 4-5 اوور میں جو باری آ رہی ہے وہ ابھی تک تو وہ بہت امپیکٹ ڈال رہے ہیں, اور اسی لیے ملتان سلطان کا جو کورڈ بیسز ہونے والی بات ہے کہ اوپر سے ان کے 4 وہ پلیئر ہیں جو اسٹیبلٹی لے کے آتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, اور پھر فنیشنگ ٹچ دینے کے لیے ان کے پاس افتخار. خوش دل ابھی تک اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے, لیکن انہوں نے اسی موڈ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آخری 4-5 اوور میں ہمیں فائر پاور مل سکے, اور وہ یہ دونوں پرووائڈ کرتے ہیں. آج خوش دل کی ایک اچھی پرفارمنس دکھا رہے تھے مصباح ہمیں صبح مصباح. There was a good performance that you were sharing with us on خوش دل. We certainly hope that خوش دل comes to form. But I think کہ خوش دل کی کنٹریبیوشنز بہت زیادہ بلیو کرتی ہے ملتان کی ٹیم. انہوں نے پریویس جتنے بھی ان سے کھیلی ہیں پی ایس ایل اس میں بڑی زبردست پرفارمنسز کی ہیں, اور پہلے میچ میں بھی یہاں پہ بھی ان کی اچھی کنٹریبیوشن تھی. ابھی مجھے لگتا ہے انڈر پریشر ہیں تھوڑا سا, ایک تو فیلڈنگ کی وجہ سے بھی. وہاں پہ یہ کراچی کے اگینسٹ اچھی اننگ کھیلی تھی انہوں نے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فیلڈنگ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا فیل کر رہے ہیں, بٹ آئی تھنک تھوڑا سا ان کو سپورٹ کرتی ہے ملتان کی ٹیم, مینجمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بلیو ہے ان پہ, تو اسی لیے وہ نکل آتے ہیں. اور ملتان واحد وہ ٹیم ہے جہاں پہ اب پاکستان سے بھی اس طرح پرفارم نہیں کر سکے. ان سے ان کی کافی پرفارمنس ہے. اس دفعہ بالنگ نہیں کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ جب آپ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ پرفارمنس ہوتی ہے, آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا ہے, تو پھر آپ کو بیٹنگ اور فیلڈنگ میں بھی آسانی ہوتی ہے. لیکن یہ بات میں آپ کرتا چلوں کہ خوش دل وہیں پہ ہیں پچھلے کئی سیزن سے, فیلڈنگ کوچ بدلتے رہے ہیں. وہ گڈ پوائنٹ. بیٹنگ کے اندر بھی میں دیکھی کہ اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں یہ, اور ابھی تک بالرز ان کو آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی اس کے بارے میں کوئی اپنا لائے عمل چینج نہیں کیا کہ مجھے ایز اے بیٹسمین آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار میرے خلاف یہ پلان ہونا ہے, لیکن وہ وہاں پہ اسٹک ہیں, وہاں پہ انہوں نے کوئی شاٹ اپنے ڈیولپ نہیں کیے آف سائڈ کے اوپر. آئی تھنک کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو باہر کرنے ہیں لوگوں نے گیند, تو 1-2 دفعہ اگر آپ ان کو وہاں پر پھینٹا لگا دیں گے تو پھر دین آپ کی جو آپ کی اسٹرینتھ پہ وہ واپس آئیں گے. عدنان اکمل نا اس کو ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں SNGPL میں, تو بڑی کوشش کی ہے مصباح نے بھی, اظہر نے بھی, میں نے بھی اپنی جتنی سمجھ عقل ہے کرکٹ کی اس کے پاس جاتے تھے کہ یار اپنی نوکنگ کرنے کا سٹائل ہی بدل کے دیکھ لے. وہ کہتا تھا کسی کو نا یوں فلٹا سے پھینکو اتنے آ کے نا شیشہ بن کے کھیلنا, یو نو اتنے بلا رہے کہنا تین کنے اندر فلٹا سے پھلیاں کرانی, لیکن انہوں نے کہا جی میں نہیں بدلنا. نہیں میں نے ویسے ہی پائن میں ٹھیک ہے پائن. شاید وہ بیٹ کی ناکنگ کر رہا ہوگا نا, بیٹ کی بلے کھلے ہونے چاہیے. بات یہ کہ کئی پلیئر ہوتے ہیں وہ پلیئرز اپنے آپ کو اس زون میں لا کے چیلنج نہیں کرتے. اگر آپ نے پروفیشنلی ایوالو کرنا ہے تو یو مسٹ چیلنج یور سیلف to practice differently. Correct. To practice enhancing your skills. Otherwise جو آپ کو آتا ہے وہ تو آتا ہے, جو نہیں آتا اس کو سیکھنے کی کوشش کب کرنی ہے. So that's the reason what he is pointing out. ہم نے بہت سے اپنے ارد گرد ہمارے ساتھی رہے, ہم سے اچھے پلیئر تھے بائی ٹیلنٹ, لیکن وہ اپنے ٹیلنٹ کو میکسیمائز کرنے کی جو ایفرٹ ہے وہ پٹ ان نہیں کر سکے. یہ بہت ضروری ہے. ایولیوشن آف اے پلیئر از ویری ویری امپورٹنٹ. With that we're going to take a break here in the pavilion, but when we come back there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the pavilion. میں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کا کنٹینیوڈ کوریج آف دی HPL PSL سیزن 9 and we've got 2 big games today. It's a super Sunday. سب سے پہلا مقابلہ ملتان ورسز کوئٹہ گلیڈیٹرز, دوسرا لاہور قلندرز ورسز پشاور زلمی. بات کر رہے تھے ہم ملتان بمقابلہ کوئٹہ, یہ پہلا مقابلہ ہے آج کا. اب سے کچھ دیر بعد میرے ساتھ پویلین کے اندر موجود 3 بہترین پاکستان کے کرکٹرز جنہوں نے پاکستان کی بہترین طریقے سے نمائندگی کی اور کرکٹ کے کھیل کی بھی بھرپور طریقے سے خدمت کی. دوستو, I've got اظہر علی, I've got محمد حفیظ and Miss Haq. All right, dosto, let's talk about Quetta Gladiators now. Azhar, let's start off with you. Quetta Gladiators, یہ 4 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ 3 لگاتار میچز جو ہیں آگے پیچھے جیتے ہیں. So different Quetta Gladiators.
بالکل ڈفرینٹ, اور جو بھی اسٹیٹس ابھی آ رہے ہیں اس سے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹیم ہے اس دفعہ. جو 3-4 سال ان کے آئی تھنک کنٹینیوسلی ان کے وہ اسٹرگل کرتے رہے کمبینیشن سے, اور کیونکہ جب شفٹ ہوئی ہے PSL, ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی ہے پاکستان میں, تو پچز ڈفرینٹ ہوئی ہیں, اس حساب سے ان کا کمبینیشن نہیں بن سکا. ان کے جو اسٹرینتھ تھی اسپن کی پاکستان میں اس طریقے سے وہ امپیکٹ نہیں کرتی. یس اسپنرز کا رول ہوتا ہے, لیکن دبئی میں ادھر زیادہ آپ نئے بال سے یوٹیلائز کرتے ہیں, وکٹس لے کے دیتے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے اور ایک کمبینیشن ایسا بنایا, اور اب فارم میں ہیں سارے پلیئرز آلموسٹ, سوائے کچھ پلیئروں کے, وہ سب فارم میں ہیں, وننگ اسٹریک پہ ہیں. اور آج بھی آئی تھنک جو اسٹیٹ نظر آ رہا ہے, ملتان جو ہے لاسٹ 5 کے 5 میچز جیتی ہے, تو آئی تھنک اس کو بھی یہ اچھی طریقے سے چیلنج کریں گے. Alright, let's take a look at the numbers game brought to you by Sting. Right جناب, یہ ہے نمبرز گیم آج کی آپ کے سامنے, ایوریج اوپننگ پارٹنرشپ ان HBL PSL 2024, اور اس میں کوئٹہ گلیڈیٹرز جو ہے وہ ایک بہت بڑے مارجن کے ساتھ حفیظ بالکل اوپر ٹاپ پہ. انہوں نے 3 اننگز کے اندر 243 رن 81 کی ایوریج کے ساتھ, دیٹس امیزنگ. پشاور زلمی از ایٹ نمبر 2 بیکاز بابر اعظم افیکٹ دیر 117. اسلام آباد یونائٹیڈ 3 گیمز کے اندر 79, لاہور قلندرز 4 گیمز کے اندر 88, کراچی کنگز 3 گیمز کے اندر 49, اینڈ ملتان سلطانز 4 کے اندر 31. The worst record here is for Multan Sultans in their opening, but Quetta Gladiators, that is just a fantastic number, and that's your numbers game by Sting. حفیظ, جیسن روئے کی تو ہم بات کرتے ہیں, بہترین بلے باز ہیں, اور PSL میں تو خاص طور پہ ان کا کوئی خاص لگاؤ ہے, چونکہ PSL میں ہمیشہ وہ بڑے زبردست رنز کرتے ہیں. بٹ سعود شکیل نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے T20 کے اندر بھی, آئی مین دیٹس ریئلی میگنیفیسنٹ. 1-2 مرتبہ اگر آپ ان کے انٹرویو سنیں تو انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ انہوں نے اس گیم کے لیے اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے, انہوں نے محنت کی ہے, وہ شارٹ رینج ڈیولپ کیا ہے, اینڈ ہی واز ویٹنگ فار دس اپرچونٹی. کیونکہ کوئٹہ گلیڈیٹر نے اس سے پہلے, اس PSL سے پہلے 2-3 سیزن ان کو ساتھ رکھا, لیکن کبھی کھلایا نہیں, ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا. اور جو اس مرتبہ ٹرسٹ کیا وہ یہ تھا کہ ایک تو ان کو کھلایا جا رہا اور دوسرا ان کو وائس کیپٹن کے طور پر بھی ان کو اناؤنس کیا گیا. دیٹ آلسو گیو یو اے لاٹ آف ریسپیکٹ ود ان دا گروپ. اور مجھے لگتا ہے کہ جو رسپانس کیا انہوں نے اپنی بیٹنگ سے, جو یہ دیکھیں یہ شاٹ آپ کنسیڈر لائک نہیں کرتے یا آپ نہیں سوچتے کہ سعود شکیل یہ شاٹس کھیلیں گے, لیکن جو آؤٹ آف دا باکس جا کے انہوں نے اپنی اننگز کھیلنے کی کوشش کی. اور میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ جب آپ وہ جو ایک اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تپڑ, کہ اگر آپ میں تپڑ نہ ہو اوپینین بدلنے کا تو آپ محنت نہیں کرتے. تو اس لڑکے سے میں اس لیے خوش ہوں کہ جس طریقے سے اس کو جب چیلنج کیا گیا, اس کے متعلق اوپینینز بنائے گئے, انہوں نے اپنی محنت اور گراؤنڈ کی پرفارمنس ہے. کبھی ان کے منہ کے الفاظ میں نے نہیں سنے الٹے سیدھے بولتے ہوئے, وہ جو جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹک ٹاک مٹیریل بننے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. انہوں نے صرف کوشش کی کہ میں گراؤنڈ میں جاؤں ایز اے پلیئر, میں پرفارم کروں, اور میں لوگوں کے اوپینین اپنے بیٹ کے ساتھ, اپنی پرفارمنس کے ساتھ بدلوں. I think that's, Hafiz, so very well said, because میں یہ ہمیشہ سے بلیو کرتا آیا ہوں کہ it is important that جو ہم جیسے لوگ ہیں, ہمارا تو کام ہی ہے بات کرنا, ہم نے تو بولنا ہے, آخر ہم نے تو دیکھنا ہے ہر چیز کو, ہر ایسپیکٹ کو, ہر مختلف زاویے سے دیکھنا ہے مصباح. But the best way for anybody to respond to criticism is to perform, and I think that Saud has done that fantastically. یہ بہت زیادہ ہو گیا آج کل, بہت جلدی مائنڈ کر جاتے ہیں لوگ. کیوں, تجھے آ گئے میسج؟ نہیں, مجھے تو نہیں آئے, لیکن آئی فیل کہ بہت ساری سوشل میڈیا پہ آج کل کافی چیزیں چل رہی ہیں. بس شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار ہیں نا, وہ اس کو ایسے لگتا ہے وہ شاہ کو مروا دیتے ہیں, شاہ کو مروا دیتے ہیں, وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ کی اپنی گیم ایوالو نہیں ہوتی. اینڈ آف دا ڈے یو آر اے لوزر. اگر آپ کسی کے کرٹیسزم یا کسی کی صحیح بات نہیں سننا چاہتے جو آپ کی گیم کو انہینس کرنے میں آپ کا رول پلے کرتی ہے, تو آپ یو لوزنگ یور سیلف. دیکھیے, ہم یہاں بیٹھ کے اگر 100 باتیں کریں گے تو بیچ میں سے کچھ باتیں ہماری اوپینین بھی تلخ بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ کوئی ہم یہاں پہ کوئی ہر بات پرفیکٹلی نہیں کر رہے, جو اپنی اوپینین ہے وہ دے رہے ہیں. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ سے بھی ہو سکتی ہے چیز خراب, لیکن آئی تھنک کہ اگر وہ پرسنل نہیں ہے اور وہ نہیں ہے, اس کے علاوہ آئی تھنک کہ آپ کو ایز اے کرکٹر, ایز اے اسپورٹس پرسن سب کرٹیسزم برداشت کرتے ہیں, اور اس برداشت میں سب سے زیادہ چیزوں سے سیکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ دیٹ جسٹ گیٹس یو گوئنگ بیسیکلی, کہ آپ کے پاس ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ چیزیں پروف کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں رہتی جسٹ ٹو کیپ گوئنگ. لیکن جب بھی کوئی بولتا ہے, کرٹیسزم آتا ہے آپ پہ, دین یو ہیو سم تھنگ ٹو بیسیکلی ورک. آپ کہتے ہو اچھا میں نے اس کو چیلنج لینا ہے. میرے خیال میں اسپورٹس از آل اباؤٹ دیٹ, لائف از آل اباؤٹ دیٹ. اگر آپ بالکل کہیں کہ سب اچھا چل رہا ہے تو
تو وہ تو پھر گیم ختم ہو گئی نا. آپ نے ایوری ڈے یو ہیو ٹو گو دیئر ان دا مڈل, یو ہیو ٹو پروو یور سیلف, پروو ادرز رانگ اگر کوئی آپ کے پاس غلط اوپینین ہے. دیٹس دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. کرکٹر اپنے اپنی انرجی کیوں ویسٹ کرتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں بیٹ ہے, مڈل میں جاؤ, رنز کرو, خود لوگوں کو جواب مل جائے گا. حفیظ ایک سوال ہے تجھ سے, دو ان دونوں کا سوال ہے, یہ دونوں کس کو صفائیاں پیش کر رہے تھے؟ کوشش کی تھی دونوں نے صفائیاں پیش کر رہے تھے, اپنی جگہ اپنی صفائی پیش کی تھی, انہوں نے اپنی صفائی پیش کی تھی. انہوں نے وہ کیتا ہے کہ کہنا تھی نو سنانا نو نو. انہوں نے باتیں ہمارے سامنے کی ہیں لیکن اصل میں کسی کو کسی اور کو بولنا ہے. ہم نے صفائی کسی کو نہیں, ہم نے مشورہ دیا لوگوں کو. جو یہ دیکھ, اسے کہتے ہیں ڈیمیج کنٹرول. نہیں, ایک چیز دیکھیں, حفیظ میں نے کہا کچھ صحیح بات سن لیتے ہیں, مطلب حفیظ میں نے کرنی صحیح بات ہے. All right, folks. Getting back to Jason Roy, he's just been outstanding throughout the PSL history. I mean, this is one of his favorite leagues, I guess, because he performs here always. اور ابھی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے بہترین رول وہ کر رہے ہیں. ایک سٹیٹ آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر. جیسن روئے ان T20 ٹورنامنٹس, ذرا پی ایس ایل میں دیکھیں آپ, ان کے اسٹرائک ریٹ دیکھیں اور ان کی ایوریج دیکھیں. میں کہہ رہا تھا نا پی ایس ایل ان کو خاص پسند ہے, یہ وجہ ہے. 31 اننگز کے اندر 1143 رن انہوں نے کیے ہیں, 40.82 کی ایوریج ہے, اسٹرائک ریٹ 149.21 کا ہے. آئی پی ایل میں ان کی ایوریج 32.31 ہے, 138 T20 بلاسٹ کے اندر آپ دیکھیں اسٹرائک ریٹ 148 کا ہے. سو بیسکلی پی ایس ایل, بٹ ہیئرز مائی کوسچن, 100 میں بھی آپ دیکھیں کھیلتے ہیں, بگ میچ میں پریز آل اراؤنڈ دا ورلڈ. But this takes me to a question, Misbah. Does that mean that there's not enough quality bowling here? No, I don't think so. It's the quality of the pitches. Yes. Pitches بہت زبردست ہے یہاں پہ. یہ چیز جو ان کو ہیلپ کر رہی ہے یہاں پہ, he is a kind of player, attacking player ہے, hit through the line ہے, اور pitch اگر آپ کو اچھی ملے گی تو then you can play your shots. Look at that. Yeah. I mean, ان کو ایسے پچ جہاں پہ بھی ملیں گے is very dangerous. آپ دیکھیں ون ڈے کرکٹ میں اور T20 کرکٹ میں انگلینڈ کے لیے انہوں نے بہت زبردست قسم کی پرفارمنسز کی ہیں, اور کیونکہ ان کی ٹیکنیک ایسی ہے, وائٹ بال کے پلیئر ہیں, اٹیکنگ پلیئر ہیں, جب بھی تھوڑی سی پچز ایسی آئیں گی کہ جہاں پہ موومنٹ ہو رہی ہے یا تھوڑا اسپن ہوگا, وہاں پہ ان کو تھوڑی سی مشکل آئے گی, اور ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے ایسی پچز آتی ہیں. پاکستان میں پچز, دا بیسٹ ٹائم ٹو بیٹ از ود دا نیو بال ایٹ دا ٹاپ. جو بھی اوپر کے تین, کیوں حفیظ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہر بندہ اوپر تین کھیلیں, اوپر کے تین میں کھیلنے کی کوشش, کیونکہ نیچے والوں کی ایک تو باریں نہیں آتی, دوسرا بیسٹ ٹائم از ود دا نیو بال آن آور پچز. Yeah, that is the best time. Riley Russo کی کپتانی, how do you rate that so far? What do you think about it? دیکھیں, ماسٹر اسٹروک ہے کوئٹہ گلیڈیٹر کی مینجمنٹ کا. انہوں نے رائلی روسو پہ ٹرسٹ کیا کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کھیل چکے ہیں ان کے لیے, اور جب سے ان کو یہ رول ملا ہے کوئٹہ گلیڈیٹر کی لک بھی بدلی ہے. آپ دیکھیں کئی ایسے میچز جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئٹہ نہ جیت, لائک تینوں میں سے ایک آدھ میچ ایسا ہم نے دیکھا ہمیں لگا کہ شاید یہ نہیں جیت سکتے. پچھلا میچ بھی. تو ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائم آپ کی کپتانی کے سوچنے کا طریقہ جب بدلتا ہے اور وہ ایک ڈفرنٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے ڈریسنگ روم میں, تو وہ بھی تبدیلی لے کے آتا ہے. تو رائلی روسو سو فار ڈوئنگ ویل فار کوئٹہ گلیڈیٹر. 3 out of 3 ان کی ون ہے. آج کا میچ چیلنج اس لیے ہے کہ یہ ابھی ملتان سلطان سے سوئچ ہو کے ادھر آئے ہیں, تو ایز اے پروفیشنل گو کہ آپ جو بھی ٹیم آپ کو پک کرتی ہے آپ کھیلتے ہیں, لیکن آپ نے ملتان سلطان اور کوئٹہ گلیڈیٹر دونوں ٹیموں کی طرف سے کھیلا ہوا ہے. تو یس اوبیسلی آپ کی پرفارمنس آن دا ڈے جس ٹیم سے آپ کھیل رہے ہیں اس کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئٹہ گلیڈیٹر کی طرف سے کھیلتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں ان کو بھی پتہ ہوں گی کہ ملتان سلطان کی تھنکنگ پروسیس کیا ہے, کیسے یہ اٹیک کرتے ہیں, کیسے یہ کنسولیڈیٹ کرتے ہیں اگر کوئی مشکل میں پڑ جائیں, یا کب یہ اپنے پریشر کو ریلیز کرنے کے ان کے منترا کیا ہے. تو بہت سی چیزوں کے ٹیکٹیکلی آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ ان کے پاس ہوگی وچ کین ہیلپ ہم. کوئی سیکرٹس پتہ چل جاتے ہیں آپ کو جب آپ ایک ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں پھر دوسری کے لیے کھیلتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو سیکرٹس ہوتے ہوں گے. کس نوعیت کے سیکرٹس ہوتے ہیں؟ آئی تھنک جتنی فرینچائزز آپ کھیلتے ہیں نارملی آپ کو پلیئرز کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے, آپ بالرز کے ٹیکٹکس جان لیتے ہیں. ظاہری بات ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ٹیم میں ہوں آپ بالر کو بالر بات کرتا ہوں آپ سے کہ میں یہ بال کروں گا یہ بال کروں گا اس ٹائم پہ,
یہ میرے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وہ ڈھکی چپی تو رہتی نہیں بات. اس طرح جیسے اس کو چیزیں پتہ ہے, اسی طرح رائلی کی چیزیں دوسری ٹیم کو بھی پتہ ہوں گی. تو آئی تھنک کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کل کی کرکٹ بڑی ٹف ہو گئی ہے ان ٹرمز آف ہیونگ سیکرٹس اینڈ ہیونگ یور اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز, بیکاز یو ڈسکس دیٹ ان ڈریسنگ روم اور یور کوچز ڈسکس ود یو, اٹ گوز آل اوور دا پلیس. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمیں رنگنا ہیرت بہت زبردست بالر, آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ کرکٹ میں بڑا ہی وہ مصیبت ہوتی تھی ان کو کھیلنا, ایک ہی جگہ سے بال سیدھا رہتا تھا, وہیں سے اسپن ہو جاتا تھا. تو سری لنکن پریمیئر لیگ ہوئی تو سنگاکارا ہماری ٹیم میں تھے, تو ہمارے اگینسٹ رنگنا ہیرت نے کھیلنا تھا. تو وہ میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جسٹ یوز یور فیٹ, ہی ہیز نو کلو وین یو اسٹارٹ یوزنگ یور فیٹ, ہی ہیز نو کلو واٹ ٹو ڈو. ریئلی اوکے. اس کے بعد شاید اظہر کو یاد ہوگا, ہم سیریز کے لیے گئے تو ہم نے کہا وہ کہ میں زندگی میں کبھی میں نے نکل کے میں کریز سے کھیلتا تھا سویپ یا سلاگ سویپ, میں نے پریکٹس کی. اور مجھے یاد ہے کہ پہلے ہی میچ میں وہ آئے, میں نے نکل کے ان کو مڈ آف کے اوپر سے شاٹ مارا اور نکل کے سنگل کیا. And he was having no clue. He was such a good bowler, کریز سے کھیلیں تو وہ ایسا کنٹرول تھا. بٹ وہ ایک ایسی چیز پتہ چل گئی ان کے اپنے ٹیم میٹ سے کہ اچھا یہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کسی بالر کی کہ جہاں آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں میرے خیال میں جب آپ ڈفرینٹ ٹیمز میں کھیلتے ہیں آپ کو پتہ چلتی ہے تو وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. یہ کوئی اس کا کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اس کا کوئی قانون ہونا چاہیے کہ بھی آپ سیکرٹس ہی بتا سکتے ہیں, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہونا چاہیے اس آپ کے کے اوپر. ساتھ ٹائم گزارا ہے, آپ کی خوراک کے بارے میں سیکرٹس تھے, کوئی سیکرٹ نہیں پتا لگا ہے بھائی, میری خوراک سیکرٹ, میری خوراک سیکرٹ سے میں خود سامنے تھوڑے ثبوت دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے نا اوپن بک, اٹس اوپن پلیٹ. تو وہ جیسے ہی وہ بڑا پلیٹر, پلیٹ بھی نہیں پلیٹر, میں نے تو کبھی آئی لو مائی فوڈ مین. ان کا سمپل رول ہے, جو سامنے آئے چھڑنا نہیں, جو سامنے آئے چھڑنا نہیں, جو سامنے آئے تو جنہ آئے چھڑنا نہیں. یہ تو ہے بھائی, ضروری ہے. پھر میرے تو بعد میرا نام میٹھے کی کریونگ بھی ہوتی ہے پھر وچکار کر کے. یار ایکچولی دی ادر ڈے وہ میٹھے کی کریونگ مجھے تو نہیں ہوتی, میں تو خاموشی سے بیٹھ کے, کس کو ہوئی تھی کریونگ؟ بھائی اگر دل کر رہا ہے رس ملائی کھانے کو تو کھانے کو کر رہا ہے. بھائی نے میرا تو نہیں کر رہا تھا, میں تو آرام سے خاموشی سے بیٹھا ہوا. جب سے اسٹارٹ ہوا پیویلین پی ایس ایل میں, تو بھائی جان جو ہے نا بہت احتیاط کر رہے تھے, کولیسٹرول اور یہ وہ. تو بھائی جان نے 2 دن تو جو ہے نا حلوہ پوری بالکل چھڈی نہیں, تباہی پھیری. میں کیا کروں جب ناشتے میں آپشن ہی نہیں تھے کچھ. پچھلے 2-3 دن سے پہلے 6 دن برابر کر رہے ہیں, مندی آ رہی ہے اور یہ اور وہ. طبیعت خراب تھی نا میری, میں ریکوری کی پروسیس میں تھا, اب ریکوری ہو گئی ہے, اب دوبارہ ہم واپس جا سکتے ہیں. میری طبیعت خراب ہے جہد وچ جڑا نا پوریاں تے پراٹھے تے حلوے چل رہے نے, کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ من دسو. We're going to take a break here. Let me deal with these guys in this break. I'll see you on the other side. کیا مطلب ہے تمہارا؟ ادھر آؤ نا تم ذرا. ویلکم بیک ٹو دی پیویلین. میں ہوں فخران, ہم آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس آر کنٹینیوڈ کوریج آف دی ایچ پی ایل پی ایس ایل سیزن 9. ود می ان دی پیویلین I've got 3 fantastic cricketing minds. I've got اظہر علی, محمد حفیظ اینڈ مصباح الحق. آج ہم بات کر رہے ہیں, چونکہ سپر سنڈے ہے, 2 مقابلے ہیں. پہلا مقابلہ جو ہے وہ ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ملتان سلطانز کے ساتھ. ملتان سے براہ راست اب سے کچھ دیر بعد آپ کو لے کے چلیں گے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا یہ میچ پہلا والا. اور دوسرا میچ جو ہے شام 7 بجے وہ ہے پشاور زلمی لاہور قلندرز کا لاہور گدافی اسٹیڈیم سے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ہم بعد میں. اس وقت ایک بات کرتے ہیں مصباح, now that Quetta Gladiators have no changes in the last 3 games. They've gone with the same team. Should we expect any changes today? ایک ہی چینج کر سکتے ہیں اگر وہ زیادہ سے زیادہ, ورنہ ان کے اسکواڈ میں جس طریقے کا اسکواڈ ہے ان کے پاس کوئی آپشنز ایسی ہیں نہیں کہ وہ کسی کو چینج کریں. میرے خیال میں سہیل خان کین کم ان فار حسنین, جس سے شاید کہ تھوڑا سا ان کو وہ ایک جو کشن ہے, اور بالنگ بھی وہ نیا بال بھی اچھا کرتے ہیں, ایون ڈیتھ اوورز میں بھی ایکسپیرینس بھی ہے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کچھ آپشنز ایسی ہیں, اور یہ تھوڑا سا ایک کنسرن ہے ان کا کہ ٹاپ 4 پہ بہت زیادہ ریلائنس ہے ان کی. نیچے پھر اگر آتے ہیں تو ردرفورڈ ایک ایسے پلیئر ہیں جن پہ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں. لوور مڈل آرڈر میں جو ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے,
اس طریقے کے بیٹسمین ان کے پاس نہیں ہیں نیچے. عقیل حسین اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں بٹ جو امپیکٹ چاہیے ہوتا ہے نمبر 6, 7, 8 پہ Right. جیسے دوسری ٹیموں کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو دے ول ہیویلی ریلائنگ آن دا ٹاپ 4 اینڈ دین جو نیچے پاور ہاؤس اس میں دے اونلی ہیو ون پلیئر دیٹ از رادرفورڈ. سو دیٹ کوڈ بی سم تھنگ وچ ادر ٹیمز کین ایکسپلائٹ, اور ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہاں جی اس کو ہم نے کیسے دیکھنا. بٹ اوور آل اسکواڈ میں اگر دیکھوں تو سارے ٹاپ آرڈر کے پلیئر ہیں. عمر امین باہر ہیں, وہ نہیں کھیل رہے ابھی. اس کے بعد عمیر بن یوسف ہیں, وہ نارملی نمبر 3 یا 4 کھیلتے ہیں. جو رول 6, 7, 8 پہ ایک فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر, وہ کہیں نہ کہیں فنیشر وہ مسنگ ہے ان کی ٹیم. Why are we not producing fast bowling all-rounders anymore? Hafiz, any particular reason? دیکھیں اس میں جو گراس روٹ لیول پہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو بہت سے ایسے پلیئر آپ کو نظر آتے ہیں جن کے اندر وہ پوٹینشیل ہوتا ہے, لیکن اس کو انہینس کرنے کے لیے, اس کے سکلز انہینس کرنے کے لیے آپ کے جو سراؤنڈنگ کے کوچنگ سٹاف ہے وہ رول پلے کرتے ہیں. ابھی تک جو پروڈکشن ہے ہمارے پلیئر کی وہ انڈیویجول بریلینس کے اوپر چل رہی ہے, لیکن وہ جو کلیکٹیو ایفرٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں ٹو میک دیٹ ٹیلنٹ انٹو اے پروڈکٹ شیپ جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کر پا رہے. اور وہ جو پروڈکشن شیپ ہے وہ ہمارے فرسٹ کلاس سسٹم اور ہمارے ریجنل سسٹم یا ڈپارٹمنٹل سسٹم وہاں کی وہ شائن ہو کے اوپر آتا ہے. تو بہت سے ایسے پلیئر ہم نے دیکھے ہیں جن کے اندر یہ ٹیلنٹ تھا لیکن وہ سکل شائن نہیں ہو رہے. اس میں اگر آپ ابھی دیکھیں جو بات کی ہے کہ محمد وسیم, ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی کہ وہ پچھلے 5 سال 4 سال سے پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی موجود ہیں, لیکن ان کی جو بیٹنگ کے ایک سکلز ہیں وہ وہیں پہ آ کے رکے ہوئے اور اس سے آگے جانے کی وہ کوشش نہیں کر رہے, وہ بھی نہیں کر رہے اور سم ہاؤ وہ ورک وہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا. تو یہ ایک کنسرن ہے کہ ہمارے پاس فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر نہیں آ رہے جو فاسٹ بولنگ کے ساتھ ساتھ کنٹریبیوٹ کریں ود دا بیٹ. جیسے ہمارے پاس پہلے اظہر محمود کی شکل میں, عبدالرزاق کی شکل میں پلیئر آئے. اس پہ میں ایڈ کروں گا, دیکھیں میں تھوڑا بہت کیونکہ مجھے ایکسپیرینس ہے, دے انڈر 13, انڈر 16, انڈر 19 لیول پہ ایک بہت عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے. یقین کریں وہاں پہ جو پلیئر کیپیبل ہیں بالنگ اور بیٹنگ دونوں میں, ایک سب سے پہلے وہ کہتے ہیں ایک چیز کے ٹرائل دو. اب آل راؤنڈر ہے یار, آپ اس کو کہہ رہے ہیں اگر وہ ساتھ بالنگ کر سکتا ہے, نہیں جی بیٹنگ کے ٹرائل دو. And then that thing goes with him throughout the tournament. اس سے اگر اسپیشلسٹ بالر اس سے بہتر نہیں ہے, اس کو کیونکہ وہ آل راؤنڈر ہے, وہ بیٹنگ صرف اس کو بال نہیں ملے گی. آپ کیسے ڈیولپ کریں گے؟ ایک بندے کو انکریج کرنا چاہیے. اگر ایسا کوئی بیٹسمین ہے جو ساتھ فاسٹ بالنگ کرتا ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ, یا اسپن بالنگ کرتا ہے, اس کو آپ موقع دیں. نہیں جی وہی گل جس طرح وہ ہم ٹیم بناتے ہوتے تھے نا بچپن میں, یا بیٹنگ ملے گی یا بالنگ ملے گی. جی جب یہ والا ایٹیچیوڈ ہوگا تو کبھی بھی آپ اچھے آل راؤنڈرز نہیں بنا لیں گے. آپ کسی بھی کوچ سے پوچھ لیں نیچے لیول پہ, یہی بات آپ کو وہ کرے گا کہ یہ سلیکشن کا کرائٹیریا اگر ہے تو obviously that stops you to grow as a professional. کیونکہ اگر ایک پلیئر میں سکلز ہیں بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بالنگ کے بھی, تو اس کو پورا جو ہے یوٹیلائز کرنا چاہیے. ابھی سوری آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بات لمبی ہے لیکن چھوٹی سی بات ایک کروں گا کہ میں نے دنیا کی کہیں بھی ایسی جگہ جو ڈیولپ کرکٹنگ نیشنز ہیں, ہم بھی ایک ٹاپ کرکٹنگ نیشن میں ضرور آتے ہیں لیکن ہمارا اسٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں آئیں. کہیں میں نے اوپن ٹرائل ہوتے نہیں دیکھے. There is no open trials in terms, always if there is trials they are selective, but there is always a system behind کہ جہاں کی پرفارمنس کاؤنٹ کر کے وہ اوپر شارٹ لسٹ کرتے ہیں پلیئرس کو, آل راؤنڈر, اسپنرز, بیٹرز, اوپننگ بیٹرز, اس طریقے سے. ہمارا یہ ہے کہ وہ 600 لڑکا اکٹھا ہو جاتا ہے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ دونوں چیزیں کرا کے. اس کی اثر وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارا جو گراس روٹ لیول ہے وہ اسٹرکچرڈ ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے کیسے آپ کہیں گے کہ جی ہم نے چونکہ دوسرے ملکوں میں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یار انڈر 13, انڈر 15, انڈر 16 کے پرفارمنسز کو لے آئے, انڈر 19 کی سلیکشن کریں. اب پچھلے بہت سارے سالوں سے آپ کی ریگولر انڈر 13 ہو رہی ہے, آپ کی ریگولر انڈر 16 ہو رہی ہے, آپ کی ریگولر انڈر 19 ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ انڈر 19 جب 2 سٹیجز آپ انڈر 13, انڈر 16 کھیل کے آتے ہیں, دین اگین ان انڈر 19 دیر آر اوپن ٹرائلس, اور ہزاروں لڑکے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو وہ جو کھیلتے ہوئے سسٹم سے آ رہے ہیں, کئی لڑکے پھر وہ مس آؤٹ کر جاتے ہیں. بھائی
جو اچھا ہے تو وہ نیچے سے کیوں مس کرتے ہوئے آیا, وہ کوئی کرکٹ کلب کرکٹ کہیں نہ کہیں کچھ تو کھیل کے آئے نا. لیکن مصباح بھی انڈر 13 کے بھی کہیں اوپن ٹرائلز نہیں ہوتے وہاں پہ ہر چیز کا سسٹم ہے نیچے اسکول سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں ہر کلب. Anyway, we hope that Pakistan can produce all rounders. We hope that a tournament like the HBL PSL is able to give Pakistan some really good quality all ایک rounders. ایگزامپل میں آپ کو دوں, نارملی آپ دیکھیں باہر جتنے بھی لوگ آتے ہیں جن ان کے بالرز ہیں, ایون وہ ان کو بھی امپورٹنس دیتے ہیں ان کی فیلڈنگ اور ان کی بیٹنگ کو, کیونکہ وہ بڑی امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان ٹیم میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کے جو آخر کے 2-3 بندے ہوتے ہیں ان کو تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بلہ کیسے پکڑنا ہے. پھر یہ لاہور قلندرز کو پھر ہمیں یہ کریڈٹ دینا چاہیے, وہ جہانداد کو انہوں نے کو باری بھی دے رہے ہیں, بولنگ بھی دے رہے ہیں. They're promoting the new talent. They're promoting the new talent. There's something that they always do, that they always are not afraid to give new talent an opportunity. The most worrying thing for me is awareness. یہاں سے ہم جو ہے نا وہ لیگ کرتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. جو نئے پلیئر آ رہے ہیں اس میں میجورٹی پلیئرز ایسے ہیں جو بہت سمپل چیزیں جب کرنی پڑتی ہیں وہ نہیں کر پاتے. where the awareness comes in. That is the worst. That is a massive more problem. worrying thing. All right, we're talking about Multan Sultans, which are going to clash with Quetta Gladiators in a little while. Pace versus spin. Multan Sultan کا بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹ ہے یہ, اور چونکہ ہم ملتان سلطان کی بالرز کی بڑی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ محمد علی کی بات کرتے ہیں کہ بڑا ایکوریٹ وہ بالنگ کر رہے ہیں. فاسٹ بالرز ان کی طرف سے, ملتان سلطان کی طرف سے ابھی تک اس پی ایس ایل میں انہوں نے 39 وکٹس لی ہیں 22.69 کی ایوریج سے. دیٹس ناٹ پی ایس ایل ہسٹری کے اندر. فاسٹ بالر جو زیادہ کھیڈن گے تو ہی آؤٹ کریں گے نا, اسپنر ایک ادھا کھیڈے گا تو دی ایوریج تسی کیویں کاؤنٹ کر سکتے. Yeah, but this is a pace versus spin for Multan. I mean they pick their fast bowlers, prefer جتھے 4 فاسٹ بالر کھیڈن گے یہی ہوئے گا, ایوریج ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਖੇੜੇ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ. اینی وے آپ بات کر رہے ہیں اسٹیٹس میں, میں سم ٹائم انہی اسٹیٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا کنفیوز کر دیتے ہیں. رائٹ, کہ جب آپ کھیلیں گے 4 فاسٹ بالر تو آپ ہی نہیں آؤٹ کرنا نا, اینڈ میں آپ ہی کو اوور ملتے ہیں تو آپ ہی نہیں آؤٹ کرنا ہے. agreed, but this is the stat that was put up in front of us, and I'm thinking why is that stat there and how important is this stat? And I think you've already dismissed the idea that it doesn't matter because آپ 4 بالروں کو کھلا رہے ہیں, فاسٹ بالروں کو, تو انہی کو ملیں گی وکٹیں. another thing کہ آپ کنڈیشنز کو دیکھیں, ملتان میں گیند سوئنگ ہوا ہے, ہلکا پھلکا آف دا سیم بھی موو ہو رہا ہے, اور کوالٹی بالنگ بھی ہے ان کی, جو ڈیوڈ ولی اور محمد علی کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے. انہوں نے نئے بال پہ, پرانے بال پہ بڑی زبردست بالنگ کی ہے, کیونکہ وہیں پہ دوسری ٹیمیں بھی کھیل رہی ہیں, وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہیں, ان کے بالرز اس طرح کی بالنگ نہیں کر پا رہے. جسٹ بال ان دا رائٹ ایریاز, ان کنڈیشنز کو ایکسپلائٹ کیا انہوں نے, and that's the reason they are. Let me ask you this, دھانی پچھلے آخری میچ میں نظر آیا کہ انہوں نے تھوڑی سی ردم حاصل کی ہے, بٹ ان کا اکانومی ریٹ اس پی ایس ایل میں ابھی تک 10 کا ہے, ہائیسٹ فرام دیئر فاسٹ بالرز. از دیر اے پاسبلٹی دیٹ ٹوڈے مے بی, بیکاز ہم سوچ رہے تھے شاید پچھلے میچ میں وہ دھانی کو ڈراپ کر دیں, بٹ دے ڈو ہیو کرس جارڈن سٹنگ دیئر ایز ویل, سو اینی چانس دیٹ ہی مائٹ بی ریپلیسنگ ہم. آئی تھنک کہ اوور آل ناٹ کہ دھانی کو چینج کرنا ہے, بٹ اوور آل اگر دیکھیں تو T20 کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ایکسپیرینس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ایز اے پیکیج اگر دیکھیں, بیلنس آف دا ٹیم کو دیکھیں, کرس جارڈن کسی بھی ٹیم سے باہر نہیں بیٹھتا. اگر اسٹل دے آر ایک ان کے پاس چانس ہے اوورسیز اور کھلانے کا, کیونکہ وہ تینوں ڈپارٹمنٹس میں ایڈ کرتا ہے. آپ دیکھیں نا پچھلا میچ جس طریقے سے وہ ہارے ہیں آخری بال پہ, اور ان کو جس طرح ضرورت تھی وہاں پہ جارڈن ہوتے ہیں, تو جارڈن از کیپیبل آف ہیٹنگ دوز 3-4 سکسز ایون ان دا لاسٹ, کہیں پہ بھی آگے وہ شاید 7ویں نمبر پہ بھی بیٹنگ کرنے کے قابل ہے. تو آئی تھنک دے کین ایڈ ہم, they can definitely add him. میں اسی پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جارڈن کو ضرور کھلانا چاہیے ملتان سلطان کو. اور جو اگر میں کوئٹہ گلیڈیٹر کی طرف جاؤں تو نتھنگ ٹیکنگ اوے فرام سرفراز احمد, اگر مجھے پتہ لگا کہ خواجہ نافع کیپنگ کر سکتے ہیں, اگر ایسی صورتحال ہے تو عمر امین ایک بہت اچھی فارم میں موجود ہیں, اور ان کے اسکواڈ کیسا ہے, ریسنٹلی بہت اچھا کرکٹ کھیل کے سیزن اچھا کھیلا, پھر انہوں نے ابھی ایس پی ایل بھی بہت شاندار کرکٹ کھیلی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک آپشن لی جا سکتی ہے کہ نافع اگر کیپنگ کر لیں اور عمر امین ٹیم کے اندر آ جائیں تو وہ جو تھوڑا سا مڈل آرڈر کا ایک تھوڑا سا ایشو نظر آتا ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں.
Yeah, I think that could be addressed. But do you think that they would want to leave Sarfraz behind? I mean, یہ Sarfraz دیکھیں is a سرفراز کی big. کنٹریبیوشن پہ کوئی اس پہ وہ دوسری بات ہی نہیں ہے, لیکن اس وقت اگر اس ٹیم کے اندر تھوڑا سا جو مجھے مڈل آرڈر میں مسئلہ نظر آیا, لیکن اگر وہ ریکور کر سکتے ہیں بائی ہیوی. ایک سوال لیکن یہ بنتا ہے نا, نے جتنے بھی رنز کیے ہیں ابھی T20 میں بھی, اپنے ریجن سے بھی, SPL میں ہی پلیڈ ایز این اوپنر, ٹاپ رنز بیٹر تھا. تو یہ بھی تھوڑا سا ایشو ہے کہ مڈل میں آ کے ان کے لیے بھی کھیلنا نمبر 4-5 وہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. آلسو حفیظ, ڈونٹ یو تھنک محمد نافع could be a part time keeper? میں جانتا نہیں, مجھے کسی نے بتایا کہ he is also because you see you have Abrar on the other side, you have Akil Hussain, ذرا مشکل keeping is it, you need to have a proper committed keeper to دوسری this. شاید یہ بھی وجہ ہے کہ اوبیسلی کافی عرصے سے کوئٹہ گلیڈیٹر کو انہوں نے لیڈ کیا, اور ان کی جو ویلیوبل ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرتے ہوں گے رائلی روسو کے ساتھ, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن میں ایک بیٹنگ کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کی ٹیم میں ایسی کوئی چینج کی جاتی ہے تو وہ بھی فروٹفل ہوگی. اچھا پوائنٹ ہے کہ بیٹنگ کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو مڈل آرڈر کو ایڈریس کرنے کے لیے دس از ون آپشن دیٹ از دیئر, بٹ وہ نافع کی کیپنگ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وی ہیونٹ سین ہم کیپ دیئر. بٹ بولنگ کی طرف اگر آ جاتے ہیں اظہر, تو بولنگ میں محمد حسنین ہیز بین ویری ایراٹک فار دیم. شوڈ دے بی لوکنگ ایٹ اینی پاسبلٹی آف چینجز دیئر؟ میں نے پہلے بھی یہ بات کی, سہیل خان نے T20 ٹورنامنٹ بھی بہت زبردست کیا, آئی تھنک SPL میں بڑی زبردست بولنگ کی ہے, ایکسپیرینس ہیں, ایکوریٹ ہیں, مور لائک ایٹ لیسٹ دا کیپٹن نو کہ وٹ از ہی گیٹنگ فرام دا بالر, تو وہ فیلڈ سیٹ کر سکتے ہیں. پھر ان کے پاس سلور ون ہے, ریورس سوئنگ بھی کر سکتے ہیں, ڈے میچ ہے, ڈے میچ کے اندر زیادہ چانسز ہوتے ہیں ریورس ہونے کے بال. تو آئی تھنک آل راؤنڈ پیکیج ہیں. پھر آپ کے پاس بیٹنگ کے اندر ایٹ لیسٹ ہی کین بیٹ, تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار اگر کہیں میچ بنا ہوا ہے, میچ فنش کرنا ہے جس کو میں بات کرتا ہوں, تو وہ آپ کے پاس آپشن, جیسے لاسٹ میچ تھا تھوڑا سا ایسا ہکپس ہو رہے تھے ان کو رائٹ ایٹ دی اینڈ. عثمان طارق جو ہیں وہ کیسی بیٹنگ کرتے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ سیزن کو دیکھا, اس کو بیٹنگ کی نہیں انہوں نے, صرف بالنگ کرتے رہے. میرا نہیں خیال کہ وہ بیٹنگ کر سکتے ہیں, بٹ اوور آل مجھے لگتا ہے کہ جو ایک چینج بن سکتی ہے ان کی وہ یہی بن سکتی ہے کہ سہیل خان کین کم ان, لیکن تھوڑا سا کپتان ڈرتے ہیں کہ ہمیں ہی نہ بلف کر رہا ہوگا. اور اگین آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا, یہ تو ہم پوری کہانی سن چکے ہیں آپ کی. اسکلز, ہز کنٹرول, جو T20 ٹورنامنٹ میں بھی انہوں نے بالنگ کیا ہے, ہی جسٹ ٹک وکٹس ود دا نیو بال. پرانے بال پہ بھی کروشل سٹیج پہ آ کے ایکسپیرینس ہے, اور جو سوئنگ کر سکتا ہے اور اچھے ایرے میں بال کر سکتا ہے, اسپیشلی ملتان کی پچ جیسے ہیلپ فل ہے, آئی تھنک وہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ جتنے بھی رنز ہوئے ہیں فاسٹ بالر کو, وہ آف لائن بالز پہ ہوتے ہیں. آپ ڈیوڈ ویلی کو دیکھیں اور اس کو محمد علی کو دیکھیں, جب انہوں نے لائن, اسی لیے ان کا اکانومی ریٹ, ڈاٹ بالز کریٹ کرتے ہیں, پھر وکٹس بھی لے رہے ہیں. وہ اسی لیے لے رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف چینل بالنگ کرنے کا صرف مسئلہ ہے. حارث کیا ان کا افریدی, عباس افریدی کو رنز پڑے ہیں یا دھانی کو پڑے ہیں, وہ اسی لیے پڑے ہیں کہ وہ شارٹ بال وتھ دیتے ہیں ایٹ ٹائمز, وہ لیک کرتے ہیں رنز. ادروائز آئی تھنک صرف سہیل خان کا یہ ایڈوانٹیج ہے, ایریا میں بال کرے گا, لمبے ٹائم کے لیے کر سکتا ہے, اور آئی تھنک یہ کنڈیشن اس کے لیے بہت. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر حسنین نہیں کھیلتے اور نیا بال عقیل حسین کرتے ہیں پاور پلے میں, تو عثمان طارق ایک مسٹری اسپنر کے طور پر ملتان کی پچ پہ, جہاں پہ اسپن کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے کہ وہاں پہ تھوڑا بال لو بھی رہ رہا ہے, کیوں نہ ان کو کھلا دیا جائے, اور وہ دو اسپنر, وہ اور ابرار دونوں مل کے جو ہے وہ مڈل اوور کو کنٹرول کرے. دیٹ کوڈ آلسو بی ون آف دا ٹیکٹک تھنگ, لیکن کیونکہ ہم نے پچ نہیں دیکھی ہوئی, تو یہ ایک چیز مجھے آتی تھی کہ اگر حسنین نہ کھیلیں تو اگر عثمان طارق کو وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. رائٹ, ابھی ہم پچ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد, کیونکہ پچ رپورٹ ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے, رستے میں آ رہی ہے. ہاں, کبھی کبھار تھوڑا سلو ہو جاتا ہے. بٹ آئی اسٹل بلیو کہ اگر آپ کے پاس ایک بالنگ, فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر ہو, دین یو کین ٹیک دیٹ آپشن. ادروائز اٹس ویری ڈیفیکلٹ, جیسی مرضی پچ ہو, ٹو بول 12 اوورز آف اسپن, آپ پھنس جاتے ہیں. جیسے کل کا میچ آپ دیکھ لیں, 4 اوور اسپن کے پھنس گئے. دیکھو ہماری پچز ایسی ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈے میچ ہے, میں اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ ڈے میچ میں وہ جو تھوڑا سا
ब्रेक होने का या Chance ग्रिप होता है। होने का चांस है वो But they have eight, they already have 8 overs of spin and that is enough. अगर किसी स्पिनर की जगह खेलते हैं he could add that mystery, और वो ऐसे बॉलर हैं कि पहली दफ़ा जो भी खेल रहा हो तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है उन प्लेयर्स के लिए. But they have Abrar in terms of mystery spin, और अकील हुसैन जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, I think he is the pick of the bowlers. So and overall is a very good fielder and he can bat also. वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है एक बैलेंस है उनका, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक ही वो चेंज मुझे समझ आती है इनकी, उसके अलावा ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं. ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है ज़्यादा. मेरा नहीं ख्याल कि विनिंग टीम शुड बी बॉदर्ड कि यार हम चेंज करें, बिकॉज मुल्तान सुल्तान का तो अभी तक हमने देखा है कि देव जस्ट लाइक दे गो विद द सेम स्क्वाड, यार ये जीत रहा है. आई बिलीव कि विनिंग ऑलवेज गिव्स यू दैट कुशन. जब आप जीत रहे होते हैं तो वो थोड़ा बहुत जो टिकर करते हैं आप अपनी टीम को बेहतर करने में, तो वो आपके लिए आप कॉन्फिडेंटली करते हैं, उस टाइम पे तो आपको वरी नहीं होती. बट राइट सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए उसके लिए, जो कि अभी अगर ये करेंगे तो हो सकता है इनकी टीम का बैलेंस आउट हो जाए, ख़राब हो जाए. वेरी गुड. खबर आई है, आ गई है खबर आई है कि कि पिच पाइप जो है खुल गया है और पिच रिपोर्ट निकल आई है. आइए लेकर चलते हैं आपको पिच रिपोर्ट बाय यूफोन 4G. Right, there you have the pitch report. मिसबा की समझ आई? पिच में लग रहा है बदला ही सीखते कुत्ते दिखा रहे थे. It was like that. जो भी है बोले, वो तो क्रीज में हुवर आ गया आपके सामने. आएगा ना हुवर से आपको आइडिया हो जाएगा. ये ले जनाब जी. मुझे दिखने को तो ये लो एंड स्लो और स्किडी लग रहा है. स्पिनर का बॉल नीचे रहेगा, जो भी स्टंप टू स्टंप बॉल करेगा स्पिनर, बहुत बड़ा टर्न यहाँ पे नज़र नहीं आएगा हमें, लेकिन यह है कि नीचे रह के बॉल विकेट विकेट करके लेग भी फोर करने का, बोल्ड करने का वो आपके पास चांस ज़्यादा है. और फास्ट बॉलर भी वेरिएशन से अगर बॉल करे तो आई थिंक 170 वुड बी अ वेरी वेरी गुड टोटल टू हैव ऑन द बोर्ड, और उसको चेस करने के लिए आपको 1.5 मिनट करनी पड़ेगी. 1.5 मिनट करनी पड़ेगी. राइट दैट. वी गो टू टेक अ ब्रेक हियर ऑन द पेविलियन. व्हेन वी कम बैक वी आर क्लोजर टू द एक्शन. स्टे विद अस. वेलकम बैक टू द पेविलियन. अब से कुछ लम्हा पहले आप स्क्रीन पे देख रहे थे लाइव शॉट्स कमिंग आउट ऑफ मुल्तान स्टेडियम, जहां पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान सुल्तान्स का मैच होगा. विद मी इन द पेविलियन आई हैव गॉट अजहर अली, मोहम्मद हफीज एंड मिसबाहुल हक. ब्रेक पे जाने से पहले पिच रिपोर्ट हमने हासिल की थी. अब इस पिच को देखने के बाद हफीज, विन द टॉस एंड डू व्हाट? बैट फर्स्ट. बैट फर्स्ट. और किस किस्म का टोटल लगना चाहिए? आई थिंक 170 आपकी पार रन हैं जीतने के लिए, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दूसरी टीम को वो लेने के लिए, क्योंकि दोनों के पास बॉलिंग अटैक रिवर्स स्विंग के लिए भी ठीक है और स्पिनर्स भी दोनों के पास हैं मौजूद. तो देखते हैं कि टॉस करके टीम क्या सोचती है, क्योंकि ये तो हम यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे जो सोच है वो डिफरेंट हो, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पिच को देख रहे हैं. 170 बनता है पहली इनिंग में आराम से यहाँ पे? आराम से नहीं, देखिए जैसी भी आराम में कुछ नहीं लगता. आराम में कुछ नहीं लगता. जैसी भी पिच हो, हमने अभी तक जो देखा है कि वंस एनीथिंग लेस देन 170 इवन 180 से कम भी जैसी मर्जी सिचुएशन है वो चेज हो रहा है. 175 जब हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो स्कोर मुश्किल है. और एक चीज़ और भी देखने वाली होगी कि पिच कैसे खेलती है. फर्स्ट इनिंग में अंडर सन बेसिकली कैसे खेलती है, और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो इफेक्ट जो है, जब धूप थोड़ी सी निकल जाती है तो वो कई दफ़ा पाकिस्तान में बेहतर खेलती है पिच उस टाइम पे, तो ये भी एक फैक्टर होगा. और ये मेरे ख्याल में मुल्तान की टीम से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि इसमें क्या फ़र्क आता है उस टाइम पे खेलने में. हाँ, तो आज तो ड्यू फैक्टर तो आउट हो गया बिल्कुल ही सिस्टम के अंदर से. अजहर, व्हाट डू यू थिंक, हु वुड लाइक टू बी the first ones to bat here? I think bat between the two. इसको कौन टॉस जीते? दोनों टीमें जाएंगी को तो करना ही चाहिए बैटिंग पहले, और आई थिंक मुल्तान भी करेगा, क्योंकि अगेन यहाँ पर ठीक है, हो सकता है बेहतर हो जाए, लेकिन फिर शाम के टाइम थोड़ा सा जब ठंडक होगी तो बॉल स्विंग होने के भी शायद दोपहर शाम, थोड़ी दोपहर से थोड़ी शाम तो होगी ना, मतलब थोड़ा जब सूरज थले जाएगा ना तो उसमें हो सकता धूप जब खत्म होती है ना, वो कि मौसम ठंडा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उस टाइम पे. हो सकता है बॉल बेहतर आना शुरू हो, लेकिन फास्ट बॉलर की शायद निकलना भी फिर स्विंग के साथ शायद कैरी भी बेहतर हो सकता है, यू नेवर नो. तो आई थिंक ये रन्स ऑन द बोर्ड बेहतर रहेंगे इन माय ओपिनियन.
Yeah, runs on the board, that is going to be important for both teams now. Whoever but दोनों की दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त लग तो एट पार रही हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं दोनों तरफ से, बैटिंग बॉलिंग बिल्कुल एक ही स्ट्रेंथ के ऊपर है मिसबा। जी बिल्कुल, अगर आप ओवरऑल देखें वही बात जो हफीज़ ने की है कि क्वेटा समहाउ टॉप ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लोअर मिडल ऑर्डर थोड़ा सा उनका वहाँ पे एक नज़र आ रहा है, एक गैप नज़र आ रहा है, बट लेट्स सी, आई थिंक इफ़ दे कैन जस्ट पुट अप रन्स एट द टॉप, उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 3, 4 दे आर इन अ गुड फॉर्म, सो दे विल बी हैवीली डिपेंडिंग ऑन दैट, रन्स ऑन द बोर्ड अगर वो कर लेते हैं, देयर बॉलिंग इज़ वेरी गुड। या दैट इज हफीज़, एक सवाल आ रहा है कि मैं देख रहा था अभी एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, आपने शॉट्स देखे अभी जो आ रहे थे मुल्तान से बराह रास्त आ रहे थे, मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान ने जो सफ़ेद रंग की लिपस्टिक उन्होंने पूछा है कि जो लगाई हुई है वो क्या है और उससे क्या फ़ायदा होता है? देखें, ये कुछ प्लेयरों को जो है वो इशू होता है स्किन का, और वो डैमेज करती है जो सन की वेव्स हैं, तो उससे बचने के लिए ये प्रोटेक्टिव क्रीम होती है, क्योंकि बाद में इचिंग करने से बेहतर है पहले उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए। तो बिल्कुल है ना, समझो कि चिट्टा ओनली को बंदा करता है, दिस इज ऑल अबाउट टू प्रोटेक्ट योर स्किन। दिस इज ऑल, उसामा मीर ने भी काफी लोग अक्सर सोचते हैं कि पता नहीं चिट्टा ओनली को क्रीम लगी होती है। रिजवान क्योंकि यहाँ पे लगाते हैं तो उसको मुझे लगता है कि ज़्यादा ड्राइनेस होती है उसको, उसने इसलिए तो ये लिप बाम्स होती हैं, लिप बाम्स होती हैं डिफरेंट हैं, और वो जो कई प्लेयरों को ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको जी। और दूसरा जब उसामा मीर की बात करें, कईयों को स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है तो वो ज़्यादा लगाते हैं फिर वो, ताकि वो बिल्कुल सन रेज ज़्यादा उनको असर ना करें। सो बेसिकली टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द यूवी रेज ऑफ सनबर्न होने से बेहतर है, सनबर्न होने से बेहतर है बिल्कुल। लेकिन वो धूप जितनी मर्जी हो टोपी फिर भी नहीं बांधे। हाँ, ये थोड़ा सा All right guys, both the captains are walking out with the coin to toss. It's time for the toss, brought to you by Nestle Fruta Vitals. Thank you, Danny. We really appreciate your. That toss was really good. Bold, therefore. क्वेटा ग्लैडिएटर्स जनाब जीत गए। आज दसो हुन तुसी सारे कह रहे हो पहले बैटिंग करो, उन्होंने तो पहले बॉलिंग ले ली है। ऐसे ही ऐसे थे बैठे होते ने ना। मुल्तान सुल्तान की 3 चेंजेस हैं जनाब, कैंप के अंदर कुछ थरथरली सी मच गई है। फीस क्या हो रहा है ये? नहीं हुआ कुछ नहीं, आई थिंक कुछ ऐसी जो पता लगा है कि थोड़े बीमार हैं, जब आप एक होटल में रहते हैं तो शायद इसकी वजह से कुछ बीमारी की वजह से उन्होंने फोर्स चेंजेस भी हो सकती हैं। तैयब ताहिर को देख के खुशी हुई कि वो मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगे और एक अच्छे प्लेयर हैं, सीजनल प्लेयर हैं। कोयटा ग्लैडिएटर गोइंग विद योर कॉम्बिनेशन, उस्मान तारिक आ गए, उस्मान तारिक आ गए, आपकी कॉम्बिनेशन हसनैन की जगह, हसनैन की जगह उस्मान तारिक आ गए जनाब। दे डूइंग वेल, आई थिंक ये मुझे लगता था कि इनको मौका मिलना चाहिए था इस पिच के ऊपर, and they brought him in is a good thing, or I wish him all the best. That's good, man. With that, it's time for the expert predictions brought to you by Palmolive Shampoo. All right, time for expert predictions. Let's start off Azhar Ali. नहीं कल नहीं हेलो मैंने it's up to me, I decide. कल तो आपने मान लिया था मेरी तरफ। अजहर अली, कोयटा ग्लैडिएटर्स। QG, okay. हफीज? Bat first, मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। इस बार मुझे टीम भूल गई क्वेटा उनकी मुल्तान की। तुझे याद है ना डेविड मिलान नहीं खेल रहा, एक मिनट नहीं खेल रहा, 2-3 चेंजेस हैं। तुझे याद है ना मेजबीएल PSL 9 में? नहीं बता दे भाई, तेरी मेहरबानी। यार बड़ा मुश्किल हो गया वैसे। हाँ चलें ऐसा करें, मुल्तान। ऑलराइट जनाब, वसीम अकरम यहाँ पर मौजूद नहीं है मगर उन्होंने अपनी पावर ऑफ अटर्नी मुझे दी हुई है चूज करने के लिए। I'm going to go with Quetta Gladiators. Right on, there we have it, and those are your ये जो expert. आफ्ताब जो खेल रहे हैं, यार एक मिनट मैंने क्लोज करना दे सेगमेंट। Those are your expert predictions brought to you by Palmolive Shampoo. Alright जनाब, हफीज आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी मैं पूछ रहा था कि जो एक चेंज आई है, आफ्ताब खेल रहे हैं। जी सप्लीमेंट्री प्लेयर है, राइट आर्म मीडियम पेसर है ये। अच्छा, ये बड़ा वैसे विश्वास, वुड दिस बी अ चैलेंज फॉर मुल्तान सुल्तान बिकॉज़ अचानक 3 चेंजेस आ गई हैं। 4 चेंजेस हैं बट 3 चेंजेस आ गई हैं। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आपका जो एक बैलेंस साइड आपकी खेल रही है वो अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो उससे पड़ता है। एक चेंज तो मुझे लगता है कि तैयब ताहिर इज़ ए गुड प्लेयर और स्पेशली जैसी पिच भी है, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। बाकी आफ्ताब इब्राहिम को मैंने नहीं देखा हुआ, आई डोंट नो,
All right, we'll find out. Thank you very much, gentlemen. I say thank you, Azhar, thank you, Feez, thank you, Misbah. दोस्तों मुकाबला है अब से कुछ लम्हात बाद शुरू होगा मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स. मुल्तान पहले बैटिंग कर रही है. This is going to be a very interesting game. We will see you between the next game and this game. See you on the other side of the game. Stay with us on A Sports.